بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے کتاب اور شریعت لائیں، اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر خلیفہ بنا گئے۔ لیکن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سامری کی اطاعت کرنے لگی اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب بھی یہی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تاہم حضرت ہارون علیہ السلام انہیں اس سب سے منع کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ سنی اور سامری کے کہے ہوئے الفاظ کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتا دیکھ کر سخت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ تم نے قوم کو منع کیوں نہ کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ لوگ میری بات نہ سن رہے تھے، اور سختی میں نے اس وجہ سے نہ کی کہ آپ واپس آ کر یوں نہ کہیں کہ میں نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا، اور ان کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی میں نے اس بچھڑے پر ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہاری سزا یہی ہے کہ باقی کی زندگی تم یہی کہتے رہو گے کہ مجھے چھونا مت۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے ان کے سامنے بچھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پیروی کی تھی اور بچھڑے کی عبادت کو قبول نہ کیا تھا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو سامری کی باتوں میں آ گئے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے اس بت کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا تو یہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہماری غلطیوں پر درگزر فرمائے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھر کر گئی تھی، اور یہ لوگ نہ تو شرمندہ تھے اور نہ اپنے کیے پر نادم۔ یہ لوگ بچھڑے ہی کو اپنا معبود مانتے تھے۔ یہ تینوں گروہ ایک ہی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلی قسم کے لوگ تو گناہ کے مرتکب نہ ہوئے تھے، البتہ دوسری قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار تھے، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ایک عجیب معاملہ پیش آیا، جسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے، چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل ایک ہی قوم تھے، اور اسی قوم کے 2 گروہ، ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش تو کی لیکن تائب ہو گئے، اور دوسرے وہ جو اس پر ڈٹے رہے۔ معاملہ انہی دونوں گروہوں کا تھا۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے رحمت اور توبہ کے امیدوار تھے، انہیں گناہ پر ڈٹے ہوئے لوگوں کا قتل کرنا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک سخت آزمائش تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے معاشرے میں اصلاح لائی جا سکے۔ بنی اسرائیل کے اس گروہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول فرما لی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات کی تختیاں رکھیں اور انہیں شریعت کے اصول بتائے۔
موقع پر بنی اسرائیل کا جواب پھر سے حیران کن تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم اس کتاب تورات اور اس کے اصولوں سے معرفت تو ضرور حاصل کریں گے، لیکن ان پر عمل نہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کئی دفعہ سمجھایا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کی اطاعت کرو، لیکن قوم کے لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ قوم کے لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کیا گیا۔ طور کا پہاڑ اپنی جگہ پر ہلنے لگا اور پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد یہ پہاڑ ان لوگوں کے سروں پر آ کر معلق ہو گیا اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی یہ ان کے اوپر گر جائے گا اور ان لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان پر گرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ سارا ماجرا آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ جو پرمشقت عبادات سے کنی کترا رہے تھے، سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو منتخب فرمایا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ یہ لوگ اپنے اور اپنی قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ہماری ملاقات کروائے گا، لہٰذا ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک رب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں سے 70 افراد چن کر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن وہاں ان لوگوں نے عجیب شرط رکھ دی۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو بجلی کے عذاب نے آ پکڑا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ واپس جا کر قوم کے لوگ ان کے متعلق سوال کریں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر قوم میں واپس آئے اور سفر شروع کیا۔ جب یہ قافلہ ایلیا پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا، اب جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس علاقے کو فتح کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ علاقہ فلسطین کا دارالحکومت ہے، اگر ہم اسے فتح کر لیتے ہیں تو فلسطین کے بیشتر علاقے ہمارے قبضہ میں آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب متحد ہو کر ان پر حملہ آور ہو جاؤ کہ یہ لوگ سنبھل نہ سکیں اور تم لوگ ان پر غالب آ جاؤ۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہانے بنانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم 400 سال سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو لڑنے کے اصول اور طریقے بھی بھول چکے ہیں، اب ہم اس طاقتور قوم سے کیسے لڑیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے میری اطاعت کی اور میری بات مانی تو عنقریب تم اس سارے علاقے پر قبضہ پا لو گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ بنی اسرائیل کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تم لوگ ہمت تو کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ نقصان میں جا پڑو۔ یہ واضح خوشخبری سن لینے کے باوجود بنی اسرائیل نے جواب دیا، وہاں تو ایک زوراور قوم حکومت کرتی ہے، اور ہم تو اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ پھر بنی اسرائیل ہی میں سے 2 اہل ایمان افراد نے انہیں مشورہ دیا، تم لوگ دروازے تک تو پہنچ جاؤ، یعنی کچھ تو ہمت کرو۔ لیکن یہ قوم اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھ رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہ کر سکے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، تم اور تمہارا خدا دونوں خود ہی لڑ بھیڑ لو۔ قوم کے جواب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت مایوس کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں، سو تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ زمین 40 سال تک ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، اس لیے ان فاسقوں کے بارے میں تم غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس چلے، لیکن بستی نہ آئی۔ یہ لمبی مسافت تک چلتے رہتے، پھر جب دیکھتے تو اپنے آپ کو وہیں پاتے۔ یہ لوگ 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہے۔ اس میدان کو تہ کا میدان کہا جاتا ہے۔